الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے حال پر بے حساب فضل فرمایا، بے حساب احسان کا معاملہ فرمایا، بے حساب شفقت کا معاملہ فرمایا کہ اپنے گھر آنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اس قابل تو نہیں تھے کہ اللہ کے پاک دربار میں آ کر اللہ کے مہمان بن جائیں، اس قابل تو نہیں تھے، لیکن اللہ کا دربار عجیب دربار ہے۔ اس دربار میں کسی کی قابلیت کو کسی کی لیاقت یا صلاحیت کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے بندے نے کچھ ارادہ کیا ہے، ٹوٹا پھوٹا سا ارادہ کیا ہے، اور اس قابل تو نہیں ہے کہ اس پہ کچھ فضل کیا جائے، لیکن اس نے ارادہ کیا ہے۔ بس اس ارادے پر جو ہمارے دلوں کے اندر ایک داعیہ ایک ارادہ پیدا ہوا، اس ارادے پر انہوں نے فضل فرما دیا۔ تو یہ ہمارا آنا اور یہ 1444 ہجری کا جو اعتکاف ہے، اس کے لیے ہمارا یہاں پر جمع ہو جانا، یاد رکھیے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ ان کا فضل ہے، ان کی عطا ہے، ان کا جود و سخا ہے۔ اور کس لیے ہے؟ کس لیے ہے کہ دنیا کی آلودگیوں سے بچا کر، دنیا کے پر آشوب اور پر فتن ماحول سے بچا کر، ایسے پاکیزہ ماحول میں اپنے در اور اپنے گھر پہ بلا لیا
تو علامت اس بات کی ہے کہ وہ کچھ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ بادشاہوں کے دربار میں اسی کو جانے کی اجازت ملتی ہے جسے بادشاہ کچھ دینا چاہتا ہے، اور جسے بادشاہ کچھ دینا نہیں چاہتا اسے جانے کی اجازت بھی نہیں ملا کرتی۔ تو یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، احکم الحاکمین اور رب العالمین کا یہ دربار ہے۔ تو اس دربار میں آنے کی جو اجازت ملی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسے بہت سنجیدہ لینا چاہیے، کیونکہ اعتکاف نام کسی طبیعت کے شوق کو پورا کرنے کا نہیں ہے۔ اعتکاف طبیعت کے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اعتکاف نام اس چیز کا ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اور زندگی کو کس طرح سے بدلنا ہے، اپنے آپ کو کس طرح سے بدلنا ہے؟ در حقیقت اپنے دل کو بدلنا ہے، اپنے دل کو بدلنا ہے۔ کیونکہ یہ جو دل ہے نا، یہی دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بھی ہے، اور یہی دل دنیا جہاں کے فتنوں کے جمع ہونے کا مرکز بھی ہے۔ ناجائز تعلقات، ناجائز محبتیں، شہوتیں، لذتیں، دنیا کی محبت، مال کی محبت، جاہ کی محبت، یہ سارے فتنے اسی دل کے اندر ہی تو ہوتے ہیں نا۔ اور اگر اس سے دل کو خالی کر لیا جائے، دل کو خالی کر کے اس دل میں اللہ کو بسا لیا جائے، تو پھر اس دل کو حیات مل جاتی ہے، اس دل کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، اور یہ دل ایسا دل بن جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بھی ہوتا ہے، اور جس کے لیے اللہ نے خود فرمایا حدیث قدسی میں کہ نہ مجھ کو میری زمین سما سکتی ہے، نہ مجھ کو میرا آسمان سما سکتا ہے، اگر میں سما سکتا ہوں قلب مومن میں سما سکتا ہوں۔ تو یہ دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ما سوی اللہ سے دل کا خالی ہو جانا۔ آپ دیکھیں اللہ کے ہر غیر کو چھوڑ کر آئے نا، گھر بھی چھوڑا، کاروبار بھی چھوڑا، اگر کوئی جاب اور نوکری پر تھا تو نوکری کو بھی چھوڑا، گھر میں ماں باپ کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، گھر کا کھانا پینا چھوڑا، گھر کا عیش و آرام چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے در، اللہ کے گھر پر چلے آئے۔ اب یہاں آنے کے بعد اگر اپنی بری عادتوں کو نہ چھوڑا، برے اخلاق کو نہ چھوڑا، بری باتوں کو نہ چھوڑا، تو یاد رکھیے کہ پھر آنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے لیے گھر بار بھی چھوڑ دیا، کاروبار اور ملازمت بھی چھوڑ دی، بیوی بچے بھی چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے در اور اللہ کے گھر پر آ گئے، اب یہاں آنے کے بعد جو چیز چھوڑنے کی ہے وہ اپنے اخلاق، برے اخلاق اور بری عادات کو ترک کرنا ہے، بری گفتار کو ترک کرنا ہے، اندر کی جو خرابیاں ہیں نا اس کو درست کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس سے بہتر موقع انسان کو مل نہیں سکتا۔ آج کے اس ہنگامہ خیز زمانے میں جہاں مصروفیت ہی مصروفیت ہے، ہر انسان زندگی کی دوڑ میں دوڑ رہا ہے، فرصت کے لمحات اسے میسر نہیں ہے۔ ایسے ماحول کے اندر فرصت کے یہ لمحات میسر آ جائیں کہ 10 دن کے لیے آدمی ہر کام سے فارغ ہو کر اللہ کے در پر دھونی روا دے، آ کر بیٹھ جائے، دھرنا دے دے، تو بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ کی نعمت اور انعام ہوگا۔ 10 دن کی فرصت ہے، اب اس 10 دن میں ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے، اس 10 دن کو ہمیں کیسے گزارنے چاہیے۔ یہ 10 دن ایسے گزرنے چاہیے کہ جو باہر ہمارا وقت گزرتا ہے اس سے الگ حیثیت میں یہ 10 دن گزرنے چاہیے۔
باہر جس بگاڑ کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے تو یہاں سدھار کے ساتھ وقت گزرنا چاہیے، اور پھر اس سدھار کا جو اثر ہے وہ ہماری آنکھ سے بھی نظر آنا چاہیے، وہ زبان سے بھی نظر آنا چاہیے، ہمارے برتاؤ ہمارے رویے سے بھی نظر آنا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے فرصت کے لمحات اسی لیے عطا کیے ہیں۔ اور آج کے اس زمانے میں یا تو آدمی اعتکاف کے لیے 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں اپنے کو مقید کر دیتا ہے، اسے یہ فرصت کے لمحات مل جاتے ہیں، یا پھر اگر اللہ اسے حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما دے تو 15 دن 20 دن مہینہ وہ سب چیزوں سے کٹ کر وہ اللہ کے در اور اللہ کے گھر پہ چلا جاتا ہے، اپنے نبی کے دربار میں حاضری دے لیتا ہے۔ تو یہ دو مواقع زندگی کے اندر ایسے میسر آتے ہیں کہ جس میں انسان اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے، اپنی خامیوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اب خامیوں کی اصلاح کس طرح سے کریں؟ یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ اپنے کو خامیوں سے مبرہ سمجھتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان، اور یاد رکھیے کہ یہاں ہمارا جو مل بیٹھنا ہے نا، ایک فکر کے لیے ہے، ایک سوچ کے لیے ہے، ایک اصلاح اور درستی کے لیے ہے۔ تو ہمیں اللہ کے گھر میں دل کی سچائی کے ساتھ اپنے بارے میں سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ ہم بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، بہت سی خرابیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ایک دھوکے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پارسا، مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ ہم اپنی نظر میں اپنے معتقد بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ وہ رکاوٹ ہے کہ جب تک انسان اس رکاوٹ کو اپنے اندر سے دور نہیں کرتا، ختم نہیں کرتا، اس وقت تک ترقی کا اور آگے بڑھنے کا راستہ کھلتا نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی میرے اندر بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سی خامیاں ہیں، میں بہت سی غلطیوں کا مجموعہ ہوں۔ اب اس اللہ کے در اور گھر میں رہ کر میں نے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، میں غلطیوں سے پاک نہیں ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم خطاؤن خیر الخطائین التوابون۔ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ہر قول سچا ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، اور جو فرمایا وہ سچ بھی ہے اور حق بھی ہے، اور ہمارا اس پر ایمان بھی ہے۔ تو آپ فرما رہے الا کلکم خطاؤن، آگاہ ہو جاؤ، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ تو ہمارے نبی تو یہ فرمائیں کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، اور میرے نبی کا قول سچا ہے، اور ہم اپنی پارسائی کے دعوے دار ہوں کہ مجھ سے زیادہ نیک تو کوئی ہے نہیں، اور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ تم سب کے سب خطا کار ہو۔ لیکن فرمایا کہ ان خطا کاروں میں بہترین خطا کار کون ہے؟ بہترین خطا کار خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا۔ اور معافی کس چیز پہ مانگی جاتی ہے؟ معافی کسی پارسائی پہ تو نہیں مانگی جاتی، معافی تو غلطی پہ مانی جاتی ہے۔ کہ جب آدمی اپنے کو قصوروار سمجھتا ہے، مجرم سمجھتا ہے، غلطی پر سمجھتا ہے، تو جبھی تو اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے نا کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اے اللہ تو میری خطا کو معاف کر دے۔ تو یہ کون ہے؟ خطا کار تو سب ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا لقب دیا، کیا اعزاز دیا؟ فرمایا کہ یہ بہترین خطا کار ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سند ہے کہ ہم بہترین خطا کار بن جائیں، ہم پارسا نہ بنیں، پارسائی کے دعوے دار نہ بنیں، پارسائی کے مدعی نہ بنیں، ہم بہترین خطا کار بن جائیں۔ اور وہ خطا کار بہترین کون ہے؟
جو اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا رہتا ہے، غلطی ہوتی ہے کہ اقرار کر لیتا ہے، اور اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے کہ اگر غلطی ہو جائے کسی انسان سے، تو انسان بحث و مباحثہ کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے جی میں نے تو غلطی نہیں کی، کوئی تعویل پیش کر سکتا ہے، کوئی عذر پیش کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے کیا تعویل چل سکتی ہے؟ اللہ کے سامنے کیا عذر چل سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی تعویل، کوئی عذر چل ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ راستہ یہی بچتا ہے کہ اپنے کو غلطی پر اور قصور پر سمجھ کر، قصوروار سمجھ کر، اقرار جرم کے ساتھ، اقبال جرم کے ساتھ معافی کا طالب بن جائے، اور وہ سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں آنے کا مقصد کسی اپنی پارسائی کا دعویٰ نہیں ہے، یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا کے ماحول کے اندر آلودہ تھے، گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے تھے، سر سے لے کے پیر تک گناہوں کے اندر غرق تھے، گناہوں کی گندگی اور نجاست ہمارے بدن کو لگی ہوئی تھی، ہمارے باطن کو لگی ہوئی تھی، لیکن اس حال میں اللہ نے ہم پہ فضل فرما دیا اور اپنے در اور اپنے گھر پر آنے کی اجازت دے دی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے میل کچیل کو دھونا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو دل کی ایک آہ بھی کافی ہے، دل کی سچائی سے ایک آہ نکل جائے نا کہ ہائے کیا ہو گیا، کیسے میں نے گناہ کر لیا، کیسے نافرمانی کر لی، دل کی ایک آہ اور ایک ندامت کا آنسو، جو ندامت اور پشیمانی سے آنکھ میں آ جائے کہ کیسے میں نے اللہ کو ناراض کر دیا، کیسے اس کے حکموں کو توڑ دیا، کیسے میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ تو ایک دل کی جو آہ ہے اور ایک یہ ندامت کا آنسو ہے، یہ ساری زندگی کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے، ساری زندگی کے گناہ۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، کسی انسان کو راضی کرنا بڑا مشکل کام ہے، وہ ناک سے لکیریں نکلوا دیتا ہے، اور اللہ تو معاف کرنے کو ہر گھڑی تیار ہے کہ جس گھڑی اللہ سے معافی مانگو، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی الفاظ کی شرط نہیں ہے کہ ان الفاظ سے مانگو، ارے جیسے بھی ہو اس کے دربار میں چلے جاؤ، جیسے بھی ہو چلے جاؤ اور اس کے دربار سے پاک صاف ہو کر آ جاؤ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے نا، ایک آدمی دریا کے کنارے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے جی میں تو ناپاک ہوں، لیکن میں تیرے اندر کیسے آؤں کہیں تو بھی ناپاک نہ ہو جائے۔ تو وہ دریا اس سے یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے سوا تو تجھے پاکی مل نہیں سکتی، اور تو کیا، تیرے جیسے ہزاروں اگر میرے اندر آ جائیں، میں سب کو پاک کر دوں اور پھر بھی میں پاک رہوں، میں کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، کہتا ہے جی کیسے گناہ معاف ہوگا، تو بڑا گنہ گار ہے، بڑا خطا کار ہے، کیسے تیری غلطی معاف ہوگی؟ نہیں، اللہ کہتا ہے تو ایک دفعہ آ کر تو دیکھ، معافی مانگ کر تو دیکھ پھر کیسا فضل میرا تیرے شامل حال ہوتا ہے، کس طرح سے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو بھائی یہاں آنے کا مقصد اپنے کو پارسا سمجھنا نہیں ہے، خطا کار و گنہ گار ہے، گناہوں کے بوجھ اٹھا کر لائے ہیں، لیکن معاف کرا کے جائیں گے، بغیر اس کے نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ کے در پر جب آئے ہیں تو اسی امید سے آئے ہیں، تو معاف کرا کر جانا ہے، ایسے یہاں سے نہیں جانا۔ تو بھائی اللہ کا یہ گھر، اس کا کچھ ادب اور احترام بھی ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، خود بخود کوئی چیز انسان کی جھولی میں نہیں آ جاتی، کسی درخت کے پھل کو
سے فائدہ لینے کے لیے اس درخت پہ چڑھنا پڑتا ہے، چڑھ کے پھل توڑنا پڑتا ہے، اسے صاف کر کے استعمال کرنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو ہم آئے ہیں تو اللہ کی نسبت، اللہ کی معرفت کا پھل لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا پھل لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس اللہ کو راضی کرنے میں، اس رضا کے پھل کو حاصل کرنے میں ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ ہماری طرف سے رکاوٹ بن جائے۔ وہاں سے رکاوٹ نہیں ہے، انہوں نے تو در کھول دیا کہ چلے آؤ، تو وہاں سے رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی کوتاہی نہ کریں کہ جو ہمارے لیے رکاوٹ کا سبب بن جائے۔ اور کسی بھی عمل میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے اپنی نیت کی اصلاح ہوتی ہے، نیت کی درستی ہوتی ہے۔ جیسے عصر کے بعد بھی جب نیت کرائی گئی، اس وقت بھی عرض کیا کہ اعتکاف کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کوئی غرض اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اور اس کی بار بار تجدید ہونی چاہیے، بار بار جب بھی دھیان آ جائے، یا اللہ تیری رضا کے لیے، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، یا اللہ اور کوئی میری غرض نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 10 دن پورے کرنے کے بعد گلے میں پھولوں کے ہار ڈلوانے ہیں، کوئی واہ واہ کرنی ہے کہ یہ اعتکاف کر کے آیا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ پھولوں کے ہار لیے چلے آتے ہیں، تو پھولوں کے ہار کا تو یہ موقع نہیں ہے۔ خوشی جو ہے وہ ہار سے منائی جاتی ہے، وہ تو اللہ کے شکر سے منائی جاتی ہے۔ تو رخصتی ہار کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، وہ تو شکر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز اپنی نیت کی درستی ہے، نیت کی اصلاح ہے کہ اعتکاف کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ کس لیے آئے؟ اللہ کو راضی کرنے آئے، کوئی اور غرض اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اپنے آپ سے کہنا چاہیے، اندر سے ٹٹولنا چاہیے، ایک ہی مقصد ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور بھائی عمل کتنے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا قصد نہیں ہے، وہ بڑے سے بڑا عمل بھی اکارت اور ضائع ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ کیونکہ انسان کو جو پھل ملتا ہے، صلہ ملتا ہے، اس کی نیت کا ملتا ہے، اس کے عمل کا نہیں ملتا۔ اس لیے اس عمل میں جو نیت کی جاتی ہے، یہ کرائی جاتی ہے۔ اس نیت کو کہا گیا کہ یہ سید الاعمال ہے، یہ عمل کی سردار اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کی نیت ہے۔ اور اسے روح الاعمال بھی کہا گیا کہ کسی عمل کی اگر کوئی روح ہے وہ بھی انسان کی نیت ہے، کہ اگر وہ نیت سچی ہے، نیت درست ہے، اسے روح بھی حاصل ہے، اور اس عمل کی جو اس کی سرداری ہے وہ بھی اسے حاصل ہے، کیونکہ نیت تو سردار ہے۔ تو پہلی چیز اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کا دربار ہے۔ یہ مسجد کیا ہے؟ یہ اللہ کا دربار ہے، اور دربار بھی کوئی عام دربار نہیں ہے، شاہی دربار ہے۔ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، احکم الحاکمین کا یہ دربار ہے۔ کسی دنیا کے چھوٹے سے افسر کے بھی کسی دفتر میں جاؤ نا، اس کا وہ دربار ہوتا ہے نا، وہاں جا کر بھی انسان کی ٹانگیں کپ کپانے لگتی ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ افسر ناراض ہو جائے۔ تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، حکم الحاکمین، اس کا دربار ہے، تو اس کا بھی کچھ ادب اور احترام ہے۔ تو یہاں رہتے ہوئے، یہاں کے قیام کے دوران اللہ کے اس دربار کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس کا ادب پامال نہ ہو۔ اس کا ادب کس چیز سے پامال ہوتا ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے لیکن دل اندر سے اچاہٹ ہو رہا ہے کہ کیوں آ گیا، بیٹھا مسجد میں ہے لیکن دل مسجد سے باہر ہے، تو اس کے ادب کو پامال کر رہا ہے۔ نہیں، اللہ کے گھر سے دل لگا ہوا ہونا چاہیے، اور اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہاں بیٹھ کے باہر کو یاد کر رہا ہے، نہیں، یہ سوچنا چاہیے کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھ جیسے نکمے ناکارہ کو اللہ نے اپنے گھر میں اپنا مہمان بنا لیا۔ کیا میں اس کے قابل تھا کہ میں اللہ کا مہمان بن جاتا؟ کیونکہ اس اللہ کے گھر میں آنے والے کون ہیں؟ یاد رکھیے کہ اللہ کے گھر میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔
اور ان اللہ کے مہمانوں کو کس کی ہم نشینی حاصل ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اس اللہ کے گھر میں جو آنے والے ہیں انہیں فرشتوں کی ہم نشینی حاصل ہوتی ہے، فرشتوں کی، ملائکہ کی ہم نشینی۔ یعنی ہمارے ہم نشین کون ہیں؟ ہمارے ہم نشین ملائکہ ہیں، اور یہ معمولی سعادت نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد کی میخیں ہوتی ہیں، یعنی کسی کہیں کیل ٹھونک دی جائے نا، وہ کیل ٹھک جاتی ہے، تو بعض بندے ایسے اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں، کہا گیا کہ یہ مسجد کی میخیں ہیں، اور فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ اگر حدیث میں آتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ مسجد میں نہ آ سکے تو فرشتے انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اگر وہ بیمار ہے تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر کسی مشکل میں ہے تو ان کی مدد کرتے ہیں، فرشتے انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق یہ ملائکہ کی ہم نشینی بھی ہے، اور ملائکہ کے ساتھ ایک تعلق ایسا قائم ہو جاتا ہے کہ بھی ملائکہ اسے ڈھونڈنے بھی جاتے ہیں کہ یہ بندہ مسجد میں کیوں نہیں آیا، اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں، کسی مشکل میں ہے تو مدد کرتے ہیں۔ اور یہ معمولی سعادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں سوچنا کہ ارے کیسے آ گیا، کیوں آ گیا، اس سے باہر گھومتا تو اچھا تھا، دوستوں میں رہتا تو اچھا تھا، نہیں، یہ کہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی۔ تو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اللہ کے گھر میں 10 دن کے لیے اللہ کا مہمان بن گیا۔ اب اس 10 دن میں اللہ کی نظر کرم، نظر عنایت اس بندے کی طرف مبذول ہے۔ یہ جو اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو سن رہا ہے، اور جو اللہ کے در پر آ جاتا ہے پھر اللہ اپنے در سے اسے محروم واپس نہیں کرتا۔ یہ کریموں کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی کریم کے در پہ آ جائے اور کریم کے در سے وہ خالی چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو کریم کے در پہ آتا ہے وہ نوازا جاتا ہے، وہ محروم نہیں جایا کرتا۔ تو اس تصور کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کو قدردانی کے ساتھ، شکر کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ اس وقت کو ہم نے گزارنا ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، 10 دن ہے، اور یہ 10 دن اس تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ابھی تو ہم اعتکاف میں آ کر بیٹھے تھے اور ابھی 10 دن گزر بھی گئے۔ تو بھائی اس گھر کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ پھر جہاں اس گھر کا ادب اور احترام، کیونکہ دنیا کی باتیں نہیں، کوئی کاروبار کی باتیں نہیں، کوئی سیاست کی باتیں نہیں، بلکہ اس وقت کو ذکر اللہ کے ساتھ گزارنا ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں کا اعتکاف کا ایک پورا نظام الاوقات ہے۔ یہ نظام الاوقات کے جو چارٹ ہیں یہاں پر یہ رکھے ہوئے ہیں، ابھی دیواروں پر بھی ہم لگوا دیں گے۔ تو اس میں 24 گھنٹے کا پورا ایک نظام موجود ہے کہ کام کے وقت پر کام کریں، آرام کے وقت پر آرام کریں، اور ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کسی سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو فوراً معاف کر دے، دل میں کوئی بوجھ نہ رکھے، اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اور کسی کو محسوس ہو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو پھر معذرت کرنے میں، معافی چاہنے میں بھی دیر نہ کرے، اس اندر کی رکاوٹ کو دور کرے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید میں نے معافی مانگ لی تو میں چھوٹا بن جاؤں گا، تو معافی مانگنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کی نظر میں معزز اور محترم ہو جاتا ہے۔ تو اس گھر میں جو اللہ کے مہمان ہیں ان مہمانوں کی راحت کا بھی خیال کرنا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ باوضو رہے، باوضو رہے، کیونکہ اس گھر میں ملائکہ، میں نے عرض کیا نا کہ ملائکہ و اللہ کے فرشتے گھروں اللہ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، یہاں ہر وقت اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ جماعتیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا آدمی باوضو رہ سکے اسے وضو کے ساتھ یہاں پہ رہنا چاہیے۔ اور پھر جب اللہ نے 10 دن یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے
تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صف اولا اور تکبیر اولا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ معتکف ہے اور آخری صف میں نماز پڑھ رہا ہے، اور معتکف ہے اور اوپر جا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ بالخصوص نماز تراویح، کیوں ہر سال یہ شکایات ملتی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں ہے، مسجد میں ہے، اللہ کا مہمان بھی ہے، معتکف ہے، لیکن تراویح نہیں پڑھتا، اوپر جا کے سو جاتا ہے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ تراویح کا ہر سجدہ کتنا قیمتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 1500 نیکی ہر سجدے پر ملتی ہے۔ 20 سجدے کرتا ہے، 60,000 نیکیاں اسے ملتی ہیں۔ 40 سجدے، 20 رکعت میں 40 سجدے، 40 سجدے 60,000 نیکیاں، اور ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ایک درجہ، یعنی 40 سجدے کیے، 40 درجے اللہ کے قرب کے سے طے کر لیے۔ معمولی بات ہے۔ اور پھر ایسی نماز جو صرف رمضان میں ہے، نیکیوں کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں تو جتنا ذوق اور شوق ہونا چاہیے، اب اس کے ذوق اور شوق تو نہ ہو اور اندر سے جو ہے آدمی سستی اور کاہلی کا شکار ہو، تو بھائی یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے گھر میں آ کر اور آدمی پیچھے نماز پڑھے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلی صف، اگر کسی وجہ سے پہلی صف میں جگہ نہ ملی، کوئی دوسرا بھائی بیٹھ گیا تو دوسری صف میں بیٹھو، تیسری میں بیٹھو، پھر جس طرح جگہ ملتی جائے اس طرح سے بیٹھو۔ لیکن پیچھے کی طرف نکل کے جانا، باتیں کرنا، تو یاد رکھیے کہ یہ بے ادبی کی بات ہے، اور بے ادبی انسان کو محروم کرا دیتی ہے۔ بے ادبی کی وجہ سے آدمی پھر محرومی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے طبیعت کا ذوق اور شوق جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ پھر یہاں رہتے ہوئے کثرت ذکر اور کثرت تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، کثرت استغفار اور کثرت درود پاک۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں جوڑ ہے۔ اگر 3 پارے یومیہ تلاوت کی جائے، اور 3 پارے پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو 10 دن میں قرآن پاک ختم ہو سکتا ہے۔ آدمی اپنے لیے کوئی ٹارگٹ مقرر کرے نا، کوئی گول مقرر کر لے کہ میں نے یہ چیزیں اچیو کرنی ہے، میں نے یہ ٹارگٹ حاصل کرنے ہیں، تو 3 پارے، کم از کم 3 پارے اگر آدمی یومیہ تلاوت کرے تو 10 دن میں قرآن مجید آسانی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کوئی اس سے زیادہ تلاوت کرے تو بہت اچھا، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کیا؟ اللہ سے باتیں کرنا۔ میں اکثر غیبتیں ہو جاتی ہیں، جھوٹ، الزام، بہتان، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا لیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت میں لگایا جائے، درود پاک کا اہتمام کیا جائے۔ کم از کم روزانہ 1000 مرتبہ تو درود پاک کا اہتمام ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 مرتبہ۔ پھر اسی طرح سے تیسرا کلمہ ہے، اس میں نظام الاوقات جو ہے اعتکاف کا، اس میں سب تفصیلات لکھی ہوئی۔ تیسرا کلمہ ہے استغفار ہے، کم از کم 300 مرتبہ استغفار ہونا چاہیے۔ استغفار کیا ہے؟ یہ گناہوں کی جو گرد، اس کا جو میل کچیل ہم تک پہنچتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو آدمی استغفار کرتا ہے، اس کی دھلائی اور صفائی ہوتی رہتی ہے استغفار کی برکت سے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، کثرت ذکر، کثرت تلاوت، کثرت استغفار اور کثرت درود پاک، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے یہاں رہتے ہوئے اپنے آپ کے بارے میں سوچنا کہ میرے اندر خرابی کیا ہے، خوبی نہیں، خرابی کیا ہے۔ میرے اندر حسد تو نہیں ہے، میرے اندر تکبر تو نہیں ہے، مجھے غصہ جلدی تو نہیں آ جاتا، میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتا ہوں، میں لوگوں سے نرم برتاؤ کرتا ہوں یا سخت برتاؤ کرتا ہوں، میرے لہجے کے اندر نرمی غالب ہوتی ہے، غصہ غالب ہوتا ہے، کیا چیز غالب ہوتی ہے، میری نظروں کا استعمال کیسا ہے، میری زبان کا استعمال کیسا ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کینہ تو نہیں ہے، کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے، کسی سے میں عداوت تو نہیں رکھتا، میں اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرتا ہوں یا نہیں کرتا، بیوی کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہے،
اب یہ وقت ہے ان چیزوں کو سوچنے کا اور درست کرنے کا، اور اس عمل کی جو قبولیت ہے نا، یہ نہیں کہ بس 10 دن اعتکاف کیا، گلے میں ہار ڈالے، خوشی خوشی چلے گئے، نہیں۔ قبولیت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ قبولیت کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ اعتکاف سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں فرق آ جائے، لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں بھئی واقعی یہ اعتکاف کر کے آیا ہے، اللہ کا تعلق لے کر آیا ہے، اب تو اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ خود گواہی نہ دے بلکہ لوگ گواہی دیں، لوگ یہ کہیں کہ ہاں بھئی پہلے تو بڑا غصے والا تھا، اب تو یہ غصے کو پینے والا بن گیا، ضبط کرنے والا بن گیا، پہلے تلخ بات کرتا تھا، اب یہ نرم گفتگو کرتا ہے، اب اس کا رویہ اچھا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اپنا جائزہ لینا، اسے کہتے ہیں تزکیہ قلب، دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا۔ حسد، بغض، کینہ، تکبر، عجب، خود پسندی، یہ دل سے نکالنا ہے۔ کیا لے کر آنا ہے؟ تواضع، عاجزی، انکساری، صبر، شکر، رجا، اللہ سے امید، توکل، اللہ پہ بھروسہ، تفویض، اللہ کو سونپنا۔ تو یہ چیزیں اپنی زندگی کے اندر لے کر آنی ہے، کیونکہ اگر اس کے خلاف چیزیں اندر ہوتی ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، خود رائی، خود پسندی، خود بینی، زندگی مشکل ہو جاتی ہے، قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتا ہے، قدم قدم پہ ذلتیں ملتی ہیں، لوگوں کی نظروں کے اندر کوئی عزت اور احترام نہیں ہوتا، لوگ اپنے کپڑے بچاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، ارے بھائی اس سے دور ہٹو، بڑے غصے والا ہے، بڑا بد زبان ہے، گالیاں بکتا ہے۔ اور جب اچھے اخلاق انسان کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک کشش اور ایک جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ تو اپنا جائزہ لینا ہے یہاں بیٹھ کر کہ میرے اندر خرابی کیا ہے، خامی کیا ہے، میں نے اسے درست کس طرح سے کرنا ہے، اور اس سے بہتر موقع بھائی ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ان ایام میں یہاں پر بیٹھ کر اس چیز کا جائزہ لے کر پھر اپنے بارے میں سوچنا، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اور اپنی حالت اور کیفیت کو بیان کرنا، پھر وہ جو علاج بتائے اس علاج پر عمل کرنا۔ اس طرح سے زندگی کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو احتیاط ہے وہ 2 چیزوں کی احتیاط ہے، ایک زبان کی احتیاط، ایک نظر کی احتیاط ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، زبان بھی قابو میں نہیں ہے، نظر بھی قابو میں نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، محروم ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھتا آنکھ سے بربادی دل میں آتی ہے، بولتا زبان سے بربادی دل میں آتی ہے۔ تو زبان کی بھی حفاظت ہے اور آنکھ کی بھی حفاظت ہے، زبان کو بھی روکنا ہے اور آنکھ کو بھی روکنا ہے، کسی پر شہوت کے ساتھ نگاہ نہ پڑے، نظر شہوت کے ساتھ۔ پھر اسی طرح سے کسی پر حسد کی نظر نہ پڑے، کسی پر حقارت کی نظر نہ پڑے، یہ بھی حرام ہے۔ کسی پر حسد کی نظر، اپنے اوپر بڑائی کی نظر، کہ جی اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے، اپنے اوپر تو بڑائی کی نظر ڈال رہا ہے اور دوسروں پر حقارت کی نظر ڈال رہا ہے، حرام۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ 10 دن بھائی اس سے اچھا اور کوئی موقع نہیں ہے کہ نظر کی بھی حفاظت ہو اور آنکھ کی بھی حفاظت ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ معتکف جسے اللہ اپنے گھر میں مہمان بنا لیتا ہے نا، بہت سے گناہوں سے ہی بچا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جتنے گناہ مسجد سے باہر ہیں اللہ نے سب سے اسے بچا لیا۔ اب تھوڑی بہت احتیاط ہی اندر کر لے، یہاں رہتے ہوئے تھوڑا احتیاط کے دامن کو تھام لے، ارے تقویٰ تو اس کے اندر آ گیا، متقی تو یہ بن گیا، اور جب متقی بن گیا تو اللہ والا بن گیا، اللہ کا تعلق اسے مل گیا۔ اور اسی طرح سے معتکف جو اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھا ہے، جتنی نیکیاں باہر ہو رہی ہیں لیکن یہ ان نیکیوں میں شرکت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنے کو مقید کر لیا ہے، تو باہر کی نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس اللہ کے گھر میں بیٹھے مل رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے
کہ باہر کے گناہوں سے بھی بچا ہوا باہر کی نیکیوں کا ثواب بھی یہ لے رہا ہے۔ اور بھائی اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے اس اللہ کے گھر کی صفائی کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر تعمیر کیا بیت اللہ، تو اللہ نے عہد لیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ دو برگزیدہ نبی ہیں، اور کون ہیں؟ معمار ہیں بیت اللہ کے، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والے ہیں۔ اور جب وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر کے فارغ ہوتے ہیں، اللہ ان سے عہد لیتا ہے۔ کیا عہد لیتا ہے؟ ان طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ کہتا ہے میرے گھر کو پاک رکھنا، صاف رکھنا۔ اس گھر کو پاک رکھنا، صاف رکھنا کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اس گھر کو پاک رکھنا، صاف رکھنا۔ تو جب ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بن کر آئے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آیت سے اعتکاف کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھنا۔ اور کس سے؟ دو نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے۔ اللہ دو نبیوں سے عہد لے رہا ہے، کس چیز کا؟ اپنے گھر کی صفائی کا۔ تو بھائی ہم پر تو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو صاف رکھیں، اللہ کے گھر کو گندا نہ کریں۔ اور ہر سال یہ شکایت ملتی ہے کہ بہت سے ہمارے دوست، نوجوان دوست، وہ کوئی چھالی، کوئی سپاری، کوئی ان چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں، کوئی بیچارے پان کھانے والے بھی ہوتے ہیں۔ اب مسجد کے وضو خانوں میں پان کی پیک پھینک دیتے ہیں، اسے گندا کرتے ہیں۔ پھر وہ جو سپاری اور یہ چیزیں جو کھاتے ہیں تو اس کے ریپر وضو خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وضو خانہ چوک ہو جاتا ہے، اس کی جالی بند ہو جاتی ہے، وہ چوک ہو جاتا ہے، گندگی الگ ہوتی ہے۔ اور ہر سال یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر گیلری میں سامان رکھا ہوا ہے، جب معتکفین کے جانے کے بعد صفائی ہوتی ہے تو ڈھیروں کچرا جو ہے وہاں سے نکلتا ہے۔ تو یہ تو صفائی جو ہے تو نصف ایمان ہے نا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے صفائی جو ہے۔ تو اگر اس کچرے کو کسی شاپر میں، کسی تھیلی میں ڈال کر خدمت کرنے والے یا موجود ان کو دیا جائے کہ بھائی باہر اسے ڈال دینا، یا خود آدمی استنجے کے لیے جب نکلتا ہے اسے کہیں ایک طرف ڈال دے۔ لیکن مسجد کو تو صاف رکھنا چاہیے کہ اللہ جب دو نبیوں سے عہد لے رہا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کہ میرے گھر کو صاف رکھنا، پاک رکھنا، اسی طرح سے انسان ہے، بشری تقاضا ہے کہ اگر کسی کو غسل فرض ہو جاتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے فوراً تیمم کرنا چاہیے۔ تیمم کر کے اسے مسجد سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ ناپاکی کی حالت میں وہ مسجد سے نہ گزرے بلکہ پاک ہو کر گزرے، کیونکہ تیمم بھی غسل کے قائم مقام ہے۔ اور پھر جب وہ غسل کے لیے جائے تو پھر اپنے ناپاک کپڑے جو ہیں، وہ نجس کپڑے، اسے وہیں چھوڑ کر آنے چاہیے اور اس کی ناپاکی کے حصے کو دھو دینا چاہیے۔ پھر نجس کپڑوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے گھر کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ پھر کسی ساتھی کو کہہ دے جو خدمت کرنے والے ہیں، بھائی وہ شاپر اٹھا کے کسی جگہ رکھ دینا، لیکن مسجد کی پاکیزگی کا خیال کرنا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر رہتے ہوئے اس گھر کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس گھر کو پاک اور صاف بھی رکھنا ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اعتکاف کر کے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں مسجد میں دوران اعتکاف موبائل فون کے استعمال پر پابندی ہے۔ جو شہر سے ہمارے محلے اور شہر کے جو ہمارے معتکفین ہیں ان کو تو موبائل فون لانے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ مسجد میں موبائل لے کر آئیں۔ اور جو دوسرے شہروں سے آئے، باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، وہ اپنے موبائل فون کو بند رکھیں۔ مسجد کے اندر موبائل کی گھنٹی نہیں بجنی چاہیے۔ بس کسی مخصوص وقت میں موبائل کو کھول کر اس طرح سے کہ کسی کو ڈسٹرب نہ کریں،
اپنے گھر خیریت دے سکتے ہیں، خیریت لے سکتے ہیں، لیکن ہر وقت ہاتھ میں کھلونا یہ شیطانی کھیل ہے۔ اور آج سب سے زیادہ جو نقصان ہے اس موبائل فون کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور یہ بار بار میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہاں آنے کے بعد 10 دن ذرا اس کے بغیر بھی گزار کر دیکھیں، دل کے اندر کتنا اطمینان آتا ہے، کتنا چین آتا ہے، کتنا سکون دل کے اندر آتا ہے۔ اور 10 دن میں یہ تجربہ آپ کو ہوگا کہ زندگی اس کے بغیر بھی گزر سکتی ہے، اور بہت اچھی گزر سکتی ہے، بڑی راحت کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ کیونکہ اگر ماضی قریب کے اندر اگر ہم جائیں، آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، جب یہ موبائل کا رواج عام نہیں تھا، تو کیا لوگوں کی زندگی نہیں گزر رہی تھی؟ گزر رہی تھی۔ اور ذرا اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو لینڈ لائن فون جو ہے نا، پی ٹی سی ایل والے، یہ بھی ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا، کسی محلے میں، گلی میں ایک گھر کے اندر ہوتا تھا، اسی گھر پہ سب کی کالیں آتی تھی، لوگ آ کے بات کر جاتے تھے، زندگی بڑے سکون کی گزر رہی تھی۔ تو یاد رکھیے کہ موبائل فون کے استعمال پر پابندی ہے، باہر سے آنے والے مہمان بھی مخصوص وقت میں استعمال کریں اور اس کے بعد اسے آف کر دیں، پھر وہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسجد کا ماحول اس سے خراب ہوتا ہے۔ اس بات کا بھی یہاں پر خیال رکھیں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اس اعتکاف کے فوائد کیا ہے۔ اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ اعتکاف اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کا بہترین وسیلہ ہے، کہ جب آدمی کسی کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے تو ظاہر ہے کسی سے محبت ہے، جبھی تو آیا ہے نا۔ اور مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، تو ظاہر ہے کہ گھر والے سے محبت ہے، جبھی تو آیا ہے۔ اب اس محبت کے اندر ترقی حاصل کرنی ہے، اس میں عروج اور کمال حاصل کرنا ہے، اور یہ 10 دن اس کے لیے ایک بہترین وقت ہے کہ اللہ کی محبت میں عروج اور کمال حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ یہاں پر رہ کر اب تک زندگی میں جو کام اس کی مرضی کے خلاف ہوئے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اعتکاف کا جو فائدہ، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، کیونکہ خلوت ہے نا، تنہائی ہے، خلوت ہے، اور خلوت میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور خلوت بھی ہمیں ایسی دی گئی، اسے کہتے ہیں خلوت در انجمن، کیونکہ جو پہلے مذاہب کے اندر خلوت تھی نا، وہ تو روحانیت تھی کہ غاروں کوہ میں، جنگل میں نکل جاؤ، صحرا میں نکل جاؤ، کاروبار چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو۔ نہیں، اسلام کے اندر روحانیت نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ جو خلوت دی گئی، خلوت در انجمن ہے، کہ 5 وقت مسجد میں نمازی آتے ہیں تو یہ خلوت ختم ہو جاتی ہے کہ انجمن بن جاتی ہے، نمازی چلے جاتے ہیں پھر خلوت ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک ایسی خلوت دی گئی کہ انسان کے اندر عجب بھی پیدا نہ ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں کہ میں سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ کے پڑ گیا۔ نہیں، جب وہ نمازی آتے تو یہ تصور ختم ہو جاتا ہے کہ مکمل خلوت نہیں ہے، اس میں انجمن بھی ہے، اور بالکل انجمن بھی نہیں ہے کہ سب کے اندر ہے لیکن سب سے کٹا ہوا بھی نہیں ہے۔ ایسی خلوت ہمیں دی گئی کہ سب کے درمیان ہو کر بھی سب سے کٹا ہوا ہوتا ہے اور یہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اس سے بہترین قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ سے مناجات کا صحیح موقع ملتا ہے۔ مناجات کیا؟ دعا کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کرنے کا موقع ملتا ہے، اور کرنی چاہیے کہ جتنی بھی انسان کی حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، آپ کسی سے نہ کہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے سب کچھ اللہ سے کہہ دیں، پھر دیکھیں دل میں کیسا سکون آتا ہے، اللہ کے ساتھ یقین بڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو فائدہ دعا کا ہے وہ اوراد و وظائف کا وہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دعا کرنے والے کے دل میں ایک عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، ایک تذلل ہوتا ہے، اپنی ذلت کو، محتاجگی کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وظیفہ کرنے کے بعد دعویٰ آ جاتا ہے کہ اتنا اتنا میں وظیفہ کرتا ہوں، اور دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو بندے کی عاجزی پسند ہے۔ تو اس تنہائی اور خلوت میں اللہ سے مناجات کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے
اعتکاف کے فوائد میں سے کہ یہ ہمہ وقت اسے فرشتوں کی مشابہت حاصل ہے۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور معتکف چاہے سو بھی رہا ہے اس کا وقت اللہ کی عبادت میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا مہمان ہے نا۔ تو اب اس کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر اور عبادت میں، یہاں تک کہ اعتکاف کی برکت یہ ہے، اتنی بڑی اس کی برکت اور فضیلت ہے کہ معتکف اگر سو بھی رہا ہے، شب قدر گزر رہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا مہمان ہے نا، اللہ کے در پہ سے دھونی روا دی ہے، اس شب قدر کا ثواب اسے مل رہا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت ہوگی؟ تو فرشتوں کی مشابہت حاصل ہوتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اعتکاف گناہ کے معاف ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک دن کا جو اعتکاف ہے، ایک دن کا اعتکاف، فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے کہ یہ 3 خندق کے برابر یہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین سے آسمان تک یا مشرق سے مغرب تک ایک خندق کا فاصلہ ہے، یعنی 10 دن کے اعتکاف کی یہ برکت ہے کہ 30 خندق کے برابر یہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس معتکف کو جہنم میں ڈالنا ہی نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ اسے بخشنا چاہتے ہیں۔ تو گناہوں کے معاف ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور پھر اعتکاف کی حالت میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت سے گناہوں سے بچا ہوا ہے، باہر پر آشوب ماحول ہے، پر فتن زمانہ ہے، فتنے جو ہیں وہ ابل رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے گھر میں امن اور سلامتی کے ساتھ ہے اور بہت سے گناہوں سے بچا ہوا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ پھر چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بندہ ہر وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہے، اور جب اللہ کے دربار میں حاضر ہے اس کی نظر رحمت اور نظر کرم کا یہ زیادہ مستحق ہے، اس کی نظر رحمت اور نظر کرم کا یہ مورث بنا ہوا ہے، کیوں کہ اپنے ان کے گھر میں جو ان کا مہمان ہے ان کی نظر کرم اس کے اوپر ہے۔ اور 7واں فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی ایسی مثال ہے، اور یہ بات دل پہ لکھ لینی چاہیے، ایسی مثال ہے جیسے کوئی اللہ کے در پہ آ کے پڑ گیا اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ میری مغفرت نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ جیسے کوئی سائل ہے نا، کوئی بھکاری کوئی بازار میں کہیں آ جاتا ہے، کسی دکان پہ کسی کے پاس آ گیا، آگے ضد کرنے لگتا ہے، اور کوئی لے کے ہی ٹلتا ہے، بغیر لیے ہوئے ٹلتا نہیں ہے۔ تو اس معتکف کی مثال بھی ایسی ہے کہ اللہ کے در پہ آ کے پڑ گیا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی جب تک مجھے مغفرت نہیں ملے گی میں ٹلنے والا نہیں ہوں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس چیز کو اپنے اندر، اس دھیان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، استحضار کو قائم کرنا چاہیے۔ آئے اسی لیے ہے کہ معاف کرا کے جائیں گے، اس کے بغیر جانے والے نہیں۔ اور 8ویں چیز یہ ہے، اعتکاف کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے یہ شب قدر مل جاتی ہے۔ اعتکاف کی برکت سے، 10 دن کے مسنون اعتکاف کی برکت سے اسے شب قدر حاصل ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ایک رات کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے، ایک رات کی۔ اب 1000 مہینے سے کتنا زیادہ ہے یہ اللہ جانتا ہے کتنا زیادہ ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے اور یہ معتکف کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے ہمیشہ اعتکاف کیا۔ ایک مرتبہ آپ کا ناغہ ہوا تو آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف کیا، ایک مرتبہ شب قدر کی تلاش میں آپ نے 30 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر فرمایا کہ بھائی شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ طاق راتیں ہیں، فرمایا کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو ایک انسان کو اپنے نبی کی یہ مشابہت حاصل ہوتی ہے، اس سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو امہات المومنین نے ہمیشہ اعتکاف کیا، صحابہ نے اعتکاف کیا۔ تو ہمیں یہ فضیلت اور یہ سعادت حاصل ہے
کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی میں آج اللہ کے گھر پہ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے اعتکاف کیا تھا، ہم بھی اعتکاف کر رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے نبی کے اتباع میں کر رہے ہیں۔ تو اتباع سنت کا ثواب بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی سعادت حاصل نہیں ہو سکتی کہ اللہ وہ سعادت اور شرف ہمیں عطا فرما دے کہ جو ہمارے نبی کا عمل تھا اس پر ہمیں عمل کی توفیق مل جائے۔ اس سے بڑھ کے کیا سعادت ہوگی؟ تو بھائی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آج کی اس نشست میں یہ عرض کیا گیا کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اعتکاف کو گزارنا کس طریقے سے ہے، اس گھر اور اس در کا ادب اور احترام کیا ہے، اور یہاں پر حاصل ہمیں کیا ہوگا، اور یہاں سے محرومی کے اسباب کیا ہیں، ان ساری باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ یہ آج کا پہلا سبق ہے کہ اللہ کے گھر پر کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور غرض نہیں ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ پھر اس گھر کا ادب اور احترام کرنا ہے، اس گھر میں رہنے والوں کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ پھر جس طرح سے بتا دیا جائے مسجد میں کوئی شور شرابہ نہیں کرنا، اونچی آواز سے باتیں نہیں کرنی، کیونکہ مسجد میں اونچی آواز سے باتیں کرنا یہ بھی اس گھر کے ادب کے اور احترام کے خلاف۔ پھر اپنے ساتھیوں کی راحت کا خیال کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور اگر کسی سے پہنچ جائے اس سے درگزر کر دو، معاف کر دو اللہ کے لیے، لیکن دل میں کسی سے بغض اور عداوت نہ رکھو۔ اور یہاں رہتے ہوئے اپنے اخلاق، اپنی عادات، اپنی گفتار کا جائزہ، اپنے برتاؤ کا جائزہ کہ میرا اللہ کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں۔ اب تک تو میں دھوکے میں مبتلا تھا، اپنے کو سب کچھ سمجھتا تھا، اب پتہ چلا کہ میرے اندر تو بہت سی خرابیاں ہیں، پھر وہ خرابیاں دور کیسے ہوں گی؟ کسی نے جالینوس سے پوچھا تھا نا، اطباء یونان میں سے بہت بڑا حکیم تھا، کہ کون سا مرض سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ تو جالینوس نے کہا کہ وہ مرض سب سے زیادہ خطرناک ہے جس کا پتہ نہ چلے، جس کا پتہ نہ چلے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور پتہ چل جائے پھر اس کا علاج موجود ہے۔ تو اسی طرح سے جب تک ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ ہمارے اندر خرابی کیا ہے تو یہ زیادہ خطرناکی کی علامت ہے، اور جب پتہ چل جائے کہ کیا کیا خرابی ہے تو اس کا علاج آسان ہے، پھر وہ مشکل نہیں ہے۔ تو اپنے تزکیہ اور تصفیہ کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ سے کو راضی کرنا ہے، مناجات ہے، پھر ذکر ہے، تلاوت ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، اس کی یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں کثرت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس مقصد اعتکاف میں ہم سب کو کامیاب فرمائے، اور جو بھی ہم یہاں پر اللہ کے مہمان بن کر آئے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے۔ ہماری طلب سے زیادہ، ہماری نیتوں سے زیادہ اللہ اپنا فضل ہمارے شامل حال فرمائے، اور سب کے دلوں کی اللہ نیک تمناؤں کو، آرزوؤں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات، وتغزیلنا بہا جمیع الحاجات، وتطہرنا بہا من جمیع السیئات، وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات، وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم رب الحل والحرم، ورب المشعر الحرام، ورب البیت الحرام، ورب الرکن والمقام، ابلغ لروح سیدنا و مولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل اسم
والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ والنجاة من النار والنجاة من النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مقصد اعتکاف میں ہمیں کامیاب فرما، اے اللہ یہ تیری رضا کے لیے ہے، یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے ہے، یا اللہ ہماری کوئی اور غرض نہیں ہے، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ تو اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما، یا اللہ ایسی رضا عطا فرما، یا اللہ اس کے بعد کبھی ناراضی نہ ہو، اے اللہ اپنی ناراضی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ اس گھر کا ادب اور احترام ہمیں نصیب فرما، یہاں حاضری پر جو یا اللہ آپ نے انعامات رکھے ہیں، یا اللہ برکات رکھی ہیں، یا اللہ وہ ہمیں کامل عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ یہاں کی بے ادبی سے بچا، یہاں کی محرومی سے بچا، اے اللہ اس گھر میں جو تیرے مہمان ہیں ان مہمانوں کا اکرام کرنے والا بنا، خلق خدا کے حق میں ہمیں راحت رساں بنا، اذیت رسانی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ، یا اللہ سب کے دلوں میں جو نیک ارادے ہیں تمنائیں ہیں یا اللہ غیب سے پورا فرما، سب کے علم میں عمل میں رزق میں یا اللہ خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی رضا کا رزق عطا فرما، اپنی یاد کا رزق عطا فرما، یا اللہ ہر قسمی ترقیات سے مالا مال فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اس ساخ پجار کا دستے نگر نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ یہ تاخراتوں میں آج پہلی تاخرات ہے، یا اللہ یہ اخیر عشرہ ہے، اے اللہ یہ جہنم سے آزادی اور نجات کا یہ عشرہ ہے، اے اللہ تو اس آج کی رات کی برکات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ آج کی رات میں جو خیر آپ نے رکھی ہے وہ ہمیں عطا فرما، یا اللہ اس آخری عشرے کی برکت سے، اس اعتکاف کی برکت سے اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہماری گردنوں کو بھی آزاد فرما، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو آزاد فرما، ہمارے بیوی بچوں کی گردنوں کو آزاد فرما، ہمارے اعزہ اقربا کی گردنوں کو آزاد فرما، اے اللہ ہمارے دوست احباب متعلقین محبین اے اللہ سب کی گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما، پوری امت حبیب کی یا اللہ بخشش اور مغفرت فرما، اے اللہ اپنی رضا کے پروانے عطا فرما، اپنی رضا سے یا اللہ کبھی بھی محروم نہ فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمین برحمتک یا ارحم۔ اعتکاف کے مسائل عرض کیے جائیں گے اور اس کے بعد مناجات